الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسف القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی معزز، قابل قدر، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھی، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کریم نے اس انسان کو جو اصل مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا وہ ہے اپنی عبادت، کہ انسان اللہ کریم کی عبادت کرے، اور عبادت میں بھی انسان کی آزمائش اور اس کا امتحان مقصود ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان میں خیر و شر کا مادہ رکھا، نیکی اور بدی کا مادہ رکھا، پھر مطالبہ کیا کہ شر کے مادے کو چھوڑ کے خیر کے مادے کو استعمال میں لانا ہے، اور رب کی رضا والے کام کر کے رب کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے مقصود انسان کی آزمائش ہے۔ تو جو بندہ رب کی عبادات کرتا ہے وہ اس مقصود کو پا لیتا ہے، اس مقصود کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیونکہ شر کا مادہ انسان میں ہے، نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ کریم نے معصوم تو بنایا نہیں ہے، معصوم تو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مبارکہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کوئی بھی اس کائنات میں معصوم نہیں ہے۔ جب یہ انسان معصوم نہیں ہے، اب اس سے خطائیں بھی ہونی ہیں، اب اس سے گناہ بھی ہونے ہیں۔ تو انسان سے خطا کا ہو جانا، انسان سے غلطی کا ہو جانا، انسان سے گناہ کا ہو جانا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جب گناہ ہو جائے
اس گناہ پہ مصر رہنا، اس گناہ پہ پکا رہنا، اس گناہ پہ پختہ رہنا، اس گناہ کو بار بار کرتے رہنا، اس گناہ کے بارے میں معافی کا خیال دل میں پیدا نہ ہونا، اس پہ شرمندگی نہ ہونا، اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مذموم ہیں اور انتہائی قبیح ہیں اور اللہ کریم کو ناپسند ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں کوئی گناہ اور کوئی برائی کرتا ہے تو 4 قسم کے گواہ انسان کے لیے بن جاتے ہیں جو اس کی برائی کے گواہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین کے جس خطے اور جس ٹکڑے پہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی کہ اس نے یہ برا کام کیا تھا۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی خاصیت تو مٹی ہے اور بے جان چیز ہے، تو زمین یہ چیزیں کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ یہ ایک عقلی قسم کا ڈھکوسلا اور سوال ہے۔ دیکھو، یہ جو دنیا میں ریکارڈنگ کے آلات ہیں جیسا کہ موبائل ہے، کیمرے ہیں، اور اس سے پہلے دور میں جو ٹیپ ریکارڈر وغیرہ تھے، ان کے جو پرزے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہیں؟ انہی زمین سے نکلنے والی چیزوں سے یہ پرزے بنے ہیں اور ان کے اندر یہ ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے نکلی ہیں اور زمین سے نکلنے والی چیزوں میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ذات زمین کا، نفس زمین کا ریکارڈ کر دینا یہ کوئی محال بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین سے نکلی ہوئی ان چیزوں کو انسان اپنے استعمال میں لایا ہے، انسان نے اس کے اندر رد و بدل کیا ہے، انسان نے اس کے پرزوں کو اکٹھا کر کے جوڑا ہے، تو اس میں ریکارڈنگ کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس زمین میں جو صلاحیت رکھنی ہے وہ کسی انسان نے نہیں رکھنی، وہ اللہ کریم نے رکھی ہے۔ تو اللہ کریم کی رکھی ہوئی صلاحیت کے مطابق یہ زمین سارے کی ساری ریکارڈنگ انسان کی کر رہی ہے، اور دن قیامت کے یہ انسان کے خلاف گواہ بن کے پیش ہوگی کہ اے اللہ، اس نے میرے اوپر اس گناہ کو کیا تھا اور میرے اوپر یہ بوجھ بنا تھا۔ نمبر 2، جب انسان گناہ کرتا ہے تو جہاں زمین انسان کے خلاف، زمین کا ٹکڑا انسان کے خلاف گواہ بنتا ہے، دوسرے نمبر پر بننے والا گناہ، دوسرے نمبر پر بننے والا گواہ یہ انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین یہ ایسے فرشتے ہیں، دن کے وقت کرو، رات کے وقت کرو، کسی سے چھپ کر گناہ کرو، کسی کے سامنے کرو یا نیکی کرو، بہر صورت یہ فرشتے تمہارے ان کندھوں پہ موجود ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ بندے کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو، بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں سے جدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے گھر میں تصویر لگانے سے یا کتا وغیرہ پالنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کرامن کاتبین بھی تو فرشتے ہیں، رحمت والے فرشتے ہیں، تو نامناسب جگہ پہ جانے سے، بیت الخلاء میں جانے سے، ایسے ہی بازاروں میں جانے سے تو پھر فرشتے نہیں آتے، کیونکہ رحمت کے فرشتے ان مقامات پہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، یہ کرامن کاتبین فرشتے ایسے نہیں ہیں جو کسی وقت بندے سے جدا ہوں، کسی وقت بندے کے پاس موجود ہوں۔ اگر بالفرض وہ بندے سے جدا بھی ہو جائیں، اللہ کریم نے ان کو اتنی طاقت رکھی ہے، انسان کے گناہ یا نیکی کرنے کی دیر ہے، ان فرشتوں کے درج کرنے کی دیر نہیں ہے۔ تو دوسرے گواہ جو بنتے ہیں انسان کے نیکی یا بدی کے، وہ کون ہیں جی؟ فرشتے۔ نمبر 3، جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو تیسرا گواہ جو اس پہ بنتا ہے وہ ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اللہ کریم نے صحیفوں میں یہ ریکارڈ، یہ بندے کا حساب کتاب اللہ کریم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔
اور بروز قیامت وہ اس بندے کے سامنے کھلے گی، اور جو نیکی بندے نے کی ہوگی وہ بھی اس رجسٹر میں درج ہو کے آ جائے گی، اور جو بدی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر اللہ کریم اعلان کرے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے۔ جس کا نامہ اعمال اچھا ہوگا وہ اپنا نامہ اعمال اٹھا کر اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا، اور قرآن مقدس نے بہت سے مقامات پر بڑی بہترین منظر کشی کی ہے، اور اس خوشی کو اس انداز میں بیان کیا ہے، وہ عربی کی فصیح اور بلیغ زبان میں، کہ ہماری اردو یا سریکی زبان میں اس کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا یا اس کو محسوس کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو گواہ بنتا ہے انسان کا وہ صحیفہ، اور چوتھا گواہ جو انسان کے عمل پہ بنتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ، انسان کے اپنے پاؤں، انسان کی اپنی زبان۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو افعال بھی بندہ اپنے اس وجود سے صادر کرتا ہے اس دنیا میں، جب قیامت کا دن ہوگا ہم انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، انسان سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھوں سے سوال کریں گے کہ اے انسان کے ہاتھ بتا تجھے اس نے دنیا میں کہاں پہ استعمال کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں سے سوال ہوگا تم بتاؤ تمہارے ذریعے کہاں تک یہ چل کے گیا تھا، یہ مسجد تک چل کے گیا تھا، یہ مدرسے تک چل کے گیا تھا، یہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کے گیا تھا، یہ جہاد کے لیے گیا تھا، یہ غریبوں کی مدد، فقیروں کی مدد کے لیے گیا تھا، یہ غریبوں کی داد رسی کے لیے گیا تھا، یہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے گیا تھا، یا یہ سینما گھر کی طرف گیا تھا، یہ بازار میں فحاشی اور بریانی کے اڈوں پہ گیا تھا۔ یہ سارے کے سارے سوالات انسان کے ان اعضاء سے ہوں گے، اور پھر یہ اعضاء بیان کرنے میں جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، جتنی بھی بات ہوگی وہ ساری کی ساری حقیقت بیان کر دیں گے۔ تو یہ چار قسم کے گواہ کسی بھی بندے کے اعمال پہ بنتے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلا گواہ زمین کا ٹکڑا۔ نمبر دو، دوسرا گواہ کرامن کاتبین فرشتے جو انسان کے دونوں کندھوں پہ ہر وقت موجود ہیں۔ اور نمبر تین، صحیفے جو اللہ کریم کے ہاں محفوظ ہیں، ان صحیفوں میں انسان کے اعمال ہیں، یہ بھی انسان پر گواہ بنیں گے۔ اور نمبر چار، یہ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء، یہ سارے کے سارے انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اگر ان کی گواہی کو ختم کرنا ہے اور ان تمام چیزوں سے اپنے ان برائیوں کو ختم کر کے فرشتوں کے ذہنوں سے بھی اپنے ہونے والی برائی کا تصور نکالنا ہے، تو اس کا فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ توبہ ہے، وہ فارمولہ استغفار ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ آج سے شروع ہے، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بندے کو مزید انعامات دینے کے، بندے کے ذہن میں انعامات کے ذریعے خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلانات فرمائے ہیں۔ ورنہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ رحمت ہے۔ جس بندے پہ رحمت ہوگی اللہ کریم اس کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور جس پہ رحمت بھی ہوگی، جس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، تو تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ دوزخ سے چھٹکارے کا، وہ دوزخ سے چھٹکارا بھی پا لے گا۔ تو جس بندے پہ اللہ کریم کی رحمت ہو گئی اس کو مغفرت کا پروانہ بھی مل گیا، اور اس کو دوزخ سے بری ہونے کا پروانہ بھی مل گیا۔ لیکن
تو میں عرض کر رہا تھا یہ 4 قسم کے گواہ انسان کے لیے ہر وقت جو اس کی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھتے ہیں تو بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دیں گے یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے خلاف جو ثبوت ان کے پاس ہیں، میرے نامہ اعمال کا ریکارڈ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور یہ میرے خلاف گواہی نہ دیں، صرف میرے حق میں گواہی دیں، تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ توبہ۔ اس کے لیے نسخہ توبہ ہے، اور توبہ بھی اپنی پوری شرائط کے ساتھ۔ اگر توبہ کی پوری شرائط نہ ہو تو وہ الفاظ تو توبہ کے ہوں گے، لیکن وہ جو توبہ جو اصل میں دل کی کیفیات کا نام ہے وہ توبہ اس طرح نہیں ہوگی۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کی سب سے پہلی شرط کہ سب سے پہلے انسان جس معصیت میں مبتلا ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ توبہ کے کلمات، زبان پہ توبہ کے الفاظ، زبان پہ توبہ کے جملے تو جاری ہوں، لیکن دل میں ارادہ ہی نہ کیا اس کے چھوڑنے کا، اور اپنے جسم کو بھی اس سے روکا نہ ہو، بلکہ برابر سرابر اس معصیت میں مبتلا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ دل سے نہیں کی، بلکہ یہ رٹی رٹائی توبہ کر رہا ہے، اور رٹی رٹائی توبہ یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ نمبر 2، جو گناہ پہلے ہو گیا ہے، جو معصیت پہلے ہو گئی ہے، اس پہ ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو کہ اللہ کریم کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، تو ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ میں صرف اور صرف رب کی فرما برداری کرتا، میں رب کی نافرمانی والا کوئی بھی کام نہ کرتا، لیکن میں کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب میں شرمندہ ہوں۔ اس شرمندگی کا احساس بھی اپنے دل میں ہو، یہ توبہ کی دوسری شرط ہے۔ اللہ کریم کے احسانات بندوں پہ اتنے ہیں، میں نے گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کریم کا کوئی بھی احسان انسان پہ نہ ہوتا، محض انسان کو اتنا حسین و جمیل پیدا کر کے اس دنیا میں بھیج دینا اللہ کریم کا اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ کریم اگر 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ سارے کے سارے گھنٹے ہمیں عبادت میں مشغول رکھنے کا حکم دیتا تب بھی یہ ظلم نہ تھا۔ اور اللہ کریم نے پھر قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین کے جان بھی اور مومنین کے مال بھی سارے کے سارے میں نے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ ایک تو دیے بھی اللہ کریم نے اور پھر خرید بھی لیے۔ اب ہمارے اندر آپ ایک چیز کا مشاہدہ کر لیں، جس چیز کے ہم مالک بن جاتے ہیں پھر کیسے ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ میں نے مثال عرض کی تھی، ایک دکاندار جو اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہے، صبح سے شام تک بمشکل نماز تک کی اجازت اس کو ملتی ہے، اگر 2-3 دن مسلسل وہ اپنے تقاضوں کے لیے دکان سے رخصت لینے کی جسارت کرتا ہے، اس پہ مالک ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ بہت اچھا مالک ہو، وقتی طور پہ ناراض نہ ہو، تنخواہ دیتے وقت ضرور اس کو تانا دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے 12 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا تھا اور اتنے دن مسلسل تو جاتا رہا ہے، تو وہ احسان ضرور جتلاتا ہے۔ تو اللہ کریم جو اتنا بڑا انسان کو خوبصورت وجود دے کر، انسان کو دنیا میں بھیج کر، انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر کے، اور پھر انسان کی جان کو بھی، انسان کے مال کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور پھر انسان کو کہا اے انسان یہ 24 گھنٹے کی زندگی، یہ دن اور رات میں 5 وقت جب منادی مسجد میں کھڑے ہو کر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی ندا لگائے، اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جانا تیرا کام ہے، تجھے مغفرت کا پروانہ عطا کر دینا یہ میرا کام ہے۔ تو ان احسانات کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کریم ہمیں ہر وقت عبادت میں مبتلا رکھتا، اور ہم عبادت کرتے، اور عبادت کرتے کرتے ہم اپنی زبان پہ شکوہ نہ لاتے، لیکن اللہ کریم نے ہمیں 24 گھنٹے میں عبادت کا مکلف نہیں بنایا،
ہمیں رخصت دی ہے، ہمیں گنجائش دی ہے، ہمیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی جسمانی ضروریات، اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر جسمانی ضرورت بھی پوری ہوگی، شریعت پہ بھی عمل ہوگا، اس پہ بھی تمہیں مفت کا ثواب دوں گا اور آخرت میں جنت کا پروانہ تمہیں عطا کروں گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا توبہ کی شرائط۔ تو پہلی شرط، جس معصیت میں بندہ مبتلا ہے فوراً اس معصیت کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، جو معصیت ہو گئی اس پہ ندامت بھی ہو، اس پہ شرمندگی بھی ہو۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو کہ اب تو ہو گئی سو ہو گئی، لیکن میں آئندہ نہیں کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ارادہ بھی کر لیتے